السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا عاصي لك امرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آواز گفتگو سے قبل حرامات مل کر سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے بس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی جو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلاۃ تنجی بحمد جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بعجل الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا به انك للدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات انك لكل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد مدین حل ولقد ترفعج بالقرب تكتب الحوائج تنال بالغائب وحسن الحوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ و خضر علیہ السلام کے ذکر بھی ہم نے اس سے قبل سماعت کیا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، میں جو کام کرتا ہوں اور جو علم مجھ کو عطا کیا گیا ہے لہٰذا آپ سے اس معاملے میں ہرگز صبر نہ ہو سکے گا۔ اور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور آپ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ میرے علم کو احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کا جو علم ہے وہ علم شریعت ہے، اور آپ کو تو جو بھی بولنا ہے وہ شریعت کے مطابق ہی بولنا ہے اور شریعت ہی کا سوچنا ہے۔ آپ جو ہے شریعت کے خلاف نہیں برداشت کر سکتے، یوں بھی آپ ایک جو ہے تو جلالی پیغمبر ہے، لہٰذا آپ بنی اسرائیل کے اجزام و اعمال اور اذکار اور اشکار و عبادات و افکار کو درست فرمانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائے اور میں آپ کے کسی امر کے کسی کام کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ جو ہے تو یہ عرض کیا کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اس باطنی علم کو حاصل کرنے کے، اس کے لیے چاہے مجھے جتنی مشقتیں اٹھانا پڑے، پریشانیاں جھیلنی پڑے، لہٰذا مصائب و آلام آئے تو لہٰذا میں ان سب کو برداشت کروں گا، اس کے آگے جو اللہ کی مرضی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی رضا میری تقدیر ہوئی تو ان قریب آپ مجھے مکمل صابر اور مطمئن پاؤ گے، لہٰذا میں آپ کے کسی کام میں مداخلت نہ کروں گا، کسی حکم کی ممانعت اور آپ کے کسی معاملے میں قطعاً کوئی نافرمانی اور مخالفت و عدم ادائیگی ہرگز نہ کروں گا۔ جو پڑھاؤ گے وہ پڑھوں گا، جو سکھاؤ گے وہ سیکھوں گا، جو سناؤ گے وہ سنوں گا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 طریقوں سے حضرت خضر علیہ السلام کا ادب کیا، 12 طریقوں سے خضر السلام کا ادب کیا، لہٰذا شاید حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی علو العزمی اور وجاہت و منصبی کی وجہ سے انکساراً اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہ ہوتے، مگر آپ کے اس عاجزانہ علم الہی سے عاشقانہ و ملتجانہ کلام کو سن کر آپ کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہو گئے۔ تو آپ نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ آپ نے کہا خضر علیہ السلام نے کہ
وہ علم جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو عطا فرمایا ہے، اور میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کاموں کو انجام دیتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ رہو گے تو میں جہاں جہاں جاؤں گا تم کو میرے ساتھ ساتھ رہنا، اور میں تمہیں جہاں چاہوں وہاں لے جاؤں۔ اس درمیان میں جو بھی کام کروں گا وہ تم کو کیسا ہی لگے، چاہے وہ اچھا لگے یا برا لگے، شریعت و تورات کے مطابق وہ آپ کو بھلا معلوم ہو یا برا معلوم ہو، آپ مجھے اس بارے میں ہرگز سوال نہیں کرو، اس کے بارے میں تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گے، کیونکہ تمہیں بالکل ایک دم سے خاموش رہنا، بالکل چپ رہنا ہے میرے ساتھ، اور میں جو کروں بس اسے خاموشی کے ساتھ تمہیں دیکھتے رہنا ہے، صرف میرے اقوال و اعمال کو دیکھنا۔ یہی ہمارے علم باطنی سیکھنے والوں کے لیے پہلا مرتبہ اور ان کی پہلی تربیت۔ جو علم تم مجھ سے سیکھنے کے لیے آئے ہو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں لے جاؤں میرے ساتھ چلنا ہے، اور میں جو کچھ بھی کروں اسے خاموشی کے ساتھ دیکھنا ہے اور اسے بس سمجھنا ہے، اور مجھ سے کوئی سوال تمہیں نہیں پوچھنا۔ یہ تربیت کا پہلا مرحلہ ہے، یہ علم سیکھنے کا پہلا زینہ ہے، اور ابھی سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا تو بات کی بات ہے۔ اگر تم اس منزل میں اور اس عملی پابندی میں کامیاب ہو گئے اور یہ خاموشی اختیار کرنے کی بندش طریقے نبھا گئے تو سمجھ لو کہ یہ علم سیکھنا تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم باطنی زبان قالب سے نہیں بلکہ زبان قلب سے پڑھایا جاتا ہے، یعنی جو اپنی زبان ہے نا، یہ زبان سے بول کر کے نہیں بلکہ دل سے دل میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ زبان دل سے پڑھایا جاتا ہے، یہ ذہن میں نہیں بلکہ شعور ضمیر میں پہنچایا جاتا ہے، کتابوں سے نہیں بلکہ اشاروں سے پڑھایا جاتا ہے، خیالوں سے نہیں بلکہ نگاہوں سے پلایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مدرسے کے تمام طور طریقے مختلف ہیں، لہٰذا یہ علم جو ہے اس میں سیکھنے کے لیے بڑے ہی نرالے آداب ہیں، اس کے اصول ہی اور اس کے ضابطے ہی سب سے نرالے ہیں۔ البتہ ایک چیز یہ ہے کہ یہ پوچھنے نہ پوچھنے کا جو مرحلہ ہے یہ زیادہ دنوں تک نہیں رہے گا، یہ پابندی ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، بلکہ یہاں تک کہ جب وقت آئے نا تو میں خود تم کو وہ چیز سمجھا دوں گا، جہاں جیسی ضرورت ہوگی میں مناسب سمجھوں گا کہ یہاں تمہیں یہ چیز بتا دینا چاہیے تو تمہیں از خود میں ہی بتا دوں گا، تمہیں نہیں پوچھنا ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی میں خود تمہیں اس امر کی، اس کام کی حکمت اور اس کی وجہ بتا دوں گا۔ کبھی اس میں جلدی بھی ہو سکتی ہے، کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا تمہیں اس میں جو ہے تو صبر کرنا پڑے گا، کبھی طویل لمحہ بھی جو ہے تو عرصہ بھی گزر سکتا ہے، تو لہٰذا تمہیں اس معاملے میں جو ہے تو یہ پابندی پر عمل کرنا ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ شاگرد متعلم یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر قسم کے علوم سے خالی ہوتے ہیں، دیگر علوم و فنون سے بے رہروا ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، ایسے شاگردوں کو پڑھانا آسان ہوتا ہے۔ آپ ان کو جو پڑھاؤ گے وہ پڑھ لیں گے، کیونکہ وہ لکیر کے فقیر ہیں، جو پڑھاؤ گے وہ پڑھ لیں گے، جو سکھاؤ گے سیکھ لیں گے، جو سمجھاؤ گے وہ سمجھ لیں گے، وہ آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ نے جو کہہ دیا وہ آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لیں گے۔ لیکن ایک دوسری قسم کے شاگرد ہوتے ہیں جو دیگر علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں، جن کی چھٹی حس تک بیدار ہوتی ہے، جن کے اندر شعور باطن، شعور اس قدر ان کا بیدار ہوتا ہے کہ وہ ہر بات پر استاد سے سوال کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے، وہ ویسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ غرض کے استاد کے پڑھاتے وقت ان سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں اس کو جاننے کا تجسس ہوتا ہے۔ وہ جب کسی بات کو سنتے ہیں، کسی نئی بات کو سنتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے استاد سے سوال کرتے ہیں۔ ایسے شاگردوں کو پڑھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے از خود پڑھے لکھے ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ ایک جاہل انسان کو آپ کوئی بات سمجھاؤ گے، کسی غیر پڑھے لکھے انسان کو، تو وہ آپ کی بات کو فوراً مان لے گا، لیکن پڑھے لکھے کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اس کے سامنے اگر کوئی بات بولو گے تو وہ آپ سے دلیل مانگے گا، وہ آپ سے اس وقت تک سوال کرتا رہے گا جب تک اسے اطمینان نہ ہو جائے، وہ مطمئن نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جسے خبر نہیں، جسے معلوم نہیں، تو اسے سمجھانا تو بڑا آسان تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چونکہ حضرت یوشع بن نون، ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض نے کہا کہ وہ بھی ساتھ میں تھے، بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہیں سے واپس لوٹا دیا تھا۔ بہرحال چاہے وہ ساتھ میں تھے یا نہ تھے، لیکن یہ کہ کسی ایسے شخص کو کہ جس کو زیادہ علم نہ ہو، اس کو سمجھانا بڑا آسان ہے۔ خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کے عالم ہے، اور اس وقت روئے زمین پر شریعت کے سب سے بڑے محافظ یہی ہے، اس وقت یہ مرسل رسول ہے اور شریعت صاحب جدیدہ ہے، اس وقت عالم میں ان کا سکہ چل رہا ہے علوم شریعت میں، لہٰذا اس وقت روئے زمین پر علم شریعت سے سب سے زیادہ، ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، ضرور یہ میرے کاموں پر، میرے افعال پر یہ اعتراض کریں گے، تو آپ کو یہ بڑا ڈر تھا۔ لیکن بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کر علم الہی سیکھنا چاہتا ہوں، وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، میں ہر طرح سے آپ کی شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ خاموش بھی رہوں گا، ستجدون ان شاء اللہ من الصابرین، اگر آپ نے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائے۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر میری شرط یہ ہے کہ جب تک میں از خود آپ کو کچھ نہ بتاؤں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہاں پر چند باتیں ہیں کہ اگر انسان کو باکمال اور زیادہ علم و معلومات والا بننا ہے تو اس کو اپنے سے کم درجے والے یا چھوٹی شخصیت والے شخص سے بھی علم سیکھنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، کیونکہ جس انسان کے دل میں علم کا شوق ہوتا ہے نا، جس کو علم سے محبت ہوتی ہے، تو وہ علم سیکھنے کے لیے پھر چھوٹے بڑے اور کسی اپنے سے کمتر ذات والے کی پرواہ نہیں کرتا، اسے علم جہاں سے ملتا ہے وہ وہاں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جس دن اس کے دل میں خیال آئے کہ ارے یہ تو میرے سے چھوٹا ہے، یہ تو کم تر ہے، یہ مجھ سے کم درجے والا ہے، تو وہ ایسا انسان پھر کبھی کامیاب بھی نہیں ہو پاتا، وہ ایسا انسان کبھی علم کا ماہر اور علوم کا جو ہے تو ماہر نہیں بن پاتا ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، جبکہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے زیادہ افضل موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا ہے خضر علیہ السلام سے، باوجود اس کے وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے، کیونکہ جن لوگوں کو علم و سیکھنے کا شوق ہوتا ہے وہ بار بار شاگرد بن کر علم کی محفل میں جا کر کے بیٹھ جاتے، شاید یہاں سے کوئی نئی بات ہم کو مل جائے، شاید یہاں سے کوئی ایسی چیز ہم کو سیکھنے کے لیے مل جائے جو ہمارے علم میں نہ ہو۔ تو لہٰذا علم سیکھنا یہ ایک بہت بڑی بات، کیونکہ علم سے ہی انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں، لہٰذا جس سے علم سیکھا جائے اس کا ادب و احترام بھی کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کا 12 طریقوں سے ادب کیا، اس کی میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفسیر کروں، 12 طریقوں سے ادب کیا، اور یہ بتایا کہ علم سیکھنے والے کو چاہیے، ایک شاگرد کو چاہیے کہ اپنے پیر کی، اپنے استاد کی بارگاہ میں کیسا رہے، ایک مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں کس طرح سے رہے۔ یہ سبق ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، آپ نے اپنے ایک تیلی پڑوسی سے علم جفر سیکھا،
آپ کا ایک پڑوسی تھا جو تیلی جماعت کا تھا، بڑی کمتر جماعت کا تھا، اور ظاہر سی بات ہے امام اعظم ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے اور علم کے بہت بڑے امام، باوجود اس کے علم سیکھنے کے شوق میں آپ نے اپنے ہی پڑوسی سے، جو کہ آپ سے درجے میں بھی کم ہے، علم میں بھی کم ہے، لیکن ایک علم اس کے پاس ایسا ہے کہ وہ علم حضرت امام اعظم کے پاس نہیں ہے اور وہ کمتر جماعت والا بھی ہے، پھر بھی حضرت امام اعظم نے اس سے علم جفر سیکھا اور ساری زندگی آپ اس کا ادب کرتے رہے، ساری زندگی اس کا ادب کرتے رہے۔ امام اعظم نے ہمیں یہ بتایا کہ جس سے علم سیکھا جائے اس کا ادب کیا جائے۔ بزرگان دین اور علماء فرماتے ہیں کہ پیر کا اور استاد کا ادب یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں اس کی جگہ پر بھی نہ بیٹھے، جس جگہ بیٹھ کر وہ درس دیتا ہے وہاں پر بھی نہ بیٹھے، اس کا اتنا ادب و احترام کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ہے تو اپنے ایک دوست سے جو کہ آپ سے عمر میں کم تھا، عمر میں چھوٹا تھا، اس سے آپ نے علم سیکھا تو آپ ساری زندگی اس کا بھی ادب کرتے رہے اور اس کے شیرخوار دودھ پیتے ہوئے بچے کا بھی ادب آپ نے فرمایا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے ایک امام ہے اور شافعی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک اپنے سے کمتر شخص کا اور اس کے بچے تک کا ادب کر کے یہ درس اور پیغام دیا کہ جس سے علم سیکھا جائے اس کا ادب بھی کیا جائے۔ اگر ادب نہیں کرو گے تو جو علم سیکھا ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی مثال علماء فرماتے ہیں کہ پھر ویسی ہی ہوں گی جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائے، گدھے کے اوپر آپ کتابوں کا بوجھ رکھ دیجئے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں، وہ بہت بڑا عالم نہیں بن جائے گا۔ اگر وہ کتابیں اپنی پیٹھ پر لے کر کے گھومے گا تو وہ کوئی بہت بڑا عالم نہیں بن جانے والا ہے، وہ گدھا کا گدھا ہی رہے گا، وہ کدھر بھی چلے گا۔ ایسا ہی وہ انسان ہے کہ جو ایک تو جاہل ہے اور کتابیں لے کر کے گھوم رہا ہے، یا ایک وہ ہے کہ پڑھا لکھا تو ہے لیکن جس سے علم سیکھا اس کا ادب نہیں کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ جس سے علم سیکھا جائے اس کا ادب بھی کیا جائے۔ اور ایک چیز یہ کہ علم جو ہے تو ہر کام انشاءاللہ کہنا یہ ضروری ہے، چاہے اس کام کے کرنے والے کو یقین ہو یا نہ ہو، اس کام کے کرنے سے پہلے اسے چاہیے کہ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرے۔ اور جس طرح علم ظاہر سیکھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے، اسی طرح علم باطن سیکھنے کے لیے اولیاء کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے۔ جس طرح علم ظاہر سیکھنے کے لیے طالب علم بننا ضروری ہے، کسی عالم کی بارگاہ میں پہنچ کر زانوی ادب طے کرنا ضروری ہے، ایسے ہی علم باطن سیکھنے کے لیے کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کر علم باطنی حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پیران عظام ہے یا علماء ہے، سب آپ کو کسی نہ کسی سے مرید ہوئے نظر آئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں، کتنے بڑے غوث اپنے وقت کے غوث اعظم ہے، لیکن آپ بھی مرید ہیں حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو چاہے آپ دیکھ لیں کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا ولی کامل ہو، وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی کا مرید ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک چیز کہ کام دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ کام کو وقت سے پہلے کر لینا، یا یہ اور چیز ہے کام کو وقت سے پہلے کر لینا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کام کے کرنے میں جلد بازی کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کام میں جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام، تو لہٰذا جلد بازی ہرگز نہ کریں، کسی معاملے میں تھوڑا صبر رکھیے، انتظار کریں۔ لہٰذا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ تھوڑا صبر کر لے۔ تو حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کچھ اور تھوڑا زیادہ جاننے کو مل جائے، یعنی جو واقعات آگے ہوئے آپ سنیں گے، 3 ہی واقعات ہوئے اور اس کے بیچ ہی جو ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، بینی و بینک کا فراق، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہا حضرت خضر تمہارے اور میرے درمیان میں جدائی، تو لہٰذا کسی معاملے میں جلد بازی ہرگز نہ کریں۔
ایک چیز یہ کہ مسلمانوں پر یہ بھی چیز لازم ہے کہ وہ ہر معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کرے، نرمی کو جو ہے تو اختیار کرے۔ غصہ اور جلال یہ ہر چیز جو ہے وہ صرف و خالص اللہ کے لیے، ہمیں غصہ بھی ہو تو اللہ کے لیے، اور عاجزی بھی ہو، نرمی بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خود ایک جلالی پیغمبر، فوراً آپ کو کسی معاملے پر جلال آ جائے، کوئی کام اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ خلاف شرع ہوا تو آپ کو اس قدر جلال آتا تھا کہ علماء فرماتے تفسیر میں کہ آپ کے بدن سے گویا کہ اس طریقے سے جو تو جلال کے آثار نمایاں ہوتے کہ آپ کا بدن، آپ کا چہرہ پورا لال ہو جاتا، اور آپ کی ٹوپی مبارک آپ کے سر سے اوپر اڑ جاتی اور گویا وہاں سے آگ سی نکلتی ہوئی معلوم ہوتی۔ جس وقت آپ نے دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، آپ کو بہت جلال آیا۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کوئی امر خلاف شرع ہوتے ہوئے دیکھتے فوراً جلال آتا، لیکن جب آپ خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے اور خضر علیہ السلام نے جو 3 کام کیے جو بظاہر آپ کو اپنی شریعت کے خلاف نظر آئے، تو اس وقت آپ نے جلال کا مظاہرہ نہیں فرمایا، اس وقت آپ کو وہ جلال نہیں آیا، البتہ آپ نے سوال ضرور کیا، لہٰذا وہ غیر تفسیر آ گیا ہے۔ تو چاہیے کہ ہمارا غصہ بھی اللہ کے لیے اور ہماری نرمی بھی اللہ کے لیے۔ آپ نے بنی اسرائیل پر جو جلال کیا وہ اللہ کے لیے تھا، اور خضر علیہ السلام کی آپ نے جو ان کے سامنے عاجزانہ طور پر علم لدنی، علم باطن سیکھنے کے لیے جو عاجزانہ طریقہ اختیار کیا، جو نرمی اختیار کی، وہ بھی اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی مفاد کے لیے نہیں۔ آج کل لوگوں کا حال یہ اپنے سے بڑے کو دیکھتے نا تو اس کے سامنے تو بڑے نرم ہو جاتے ہیں، اور اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے تو اس کے اوپر بالکل فوراً گرم ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اماموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس کی گھر پہ نہیں چلتی آ کے اماموں پہ چلا دو، گھر میں عورت پہ تو نہیں چلے گی لیکن امام پہ آ کے سب کی چل جائے گی، بانگی پہ آ کے سب کی چل جائے گی۔ تو اپنے سے کم تر، اپنے سے چھوٹے کو یہ دیکھ کر کے ہاں اس کو میں دبا دوں گا تو اس کے اوپر تو ہم فوراً غصہ ہو جاتے ہیں، جو چاہے بول دے، جو چاہے اس کے ساتھ کر۔ لیکن اپنے سے کوئی بڑا آ گیا، کوئی سیٹ آ گیا، فلاں آ گیا، ڈھکا آ گیا، اس کے سامنے زبان نہیں کھلتی پھر، تو یہ ہوتا ہے مفاد۔ لیکن جب بندہ خالص اللہ کے لیے عمل کرے گا نا تو پھر کتنا ہی بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے وہ حق بولے گا، اس سے وہ نہیں ڈرے گا۔ ہوگا تو اپنے گھر کا بادشاہ، اپنے وقت کا بادشاہ، لیکن جب حق بات کہنے کی آئے گی تو پھر وہ نہیں جھکے گا۔ یہی امام حسین نے ہمیں کر کے دکھایا کہ یزید اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس وقت وہ جو ہے تو حکمراں بنا ہوا ہے، لیکن امام حسین نے بتا دیا ہوگا تو اپنے وقت کا حکمراں، لیکن اگر شریعت کے خلاف کرے گا تو ہرگز تیری بات نہیں معلوم ہے، تیری بیعت میں نہیں کروں۔ یہ امام حسین نے ہمیں پیغام دیا، اپنے سے بڑا بھی بادشاہ بھی ہو تو حق بات بولنے سے نہ ٹھہرے، لیکن اگر اپنے سے چھوٹا بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ جو اس سے بھی پیش آئے، اس پر پھر زور زبردستی نہ دکھائے۔ لہٰذا ایک چیز یہ کہ علماء شریعت کو چاہیے کہ مشائخ طریقت کا اگر کوئی فعل ان کو جو ہے تو خلاف شرع نظر آئے، بظاہر شریعت کے خلاف نظر آئے تو ان کو فوراً ٹوکے۔ اگر وہ اس کی صحیح تعویل کر دے، اس کی صحیح وجہ بیان کر دے تب تو وہ معذور ہے، تب تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ صحیح وجہ بیان نہ کر سکے تو پھر تعزیرات شریعت کے تحت یقیناً ان پر بھی حکم شرع نافذ ہو، ان پر بھی حکم شرع نافذ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ وہ شریعت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کاملہ۔ اب چاہے اپنے وقت کا غوث ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، مجدد ہو، مجتہد ہو، وہ اپنی طرف سے اس شریعت میں کسی چیز کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے جو کرنا ہے شریعت ہی کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے، حتیٰ کہ اب کوئی ہو، یہاں تک کہ خضر علیہ السلام بھی کیوں نہ ہو، انہیں بھی اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی پر عمل کرنا ہے۔ اب وہ خود اپنی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، اپنی روحانی شریعت پر وہ بھی عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا زمانہ تھا، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا زمانہ تھا، اور وہ جو انبیاء مبعوث ہوتے تھے وہ کسی ایک خاص قوم کی طرف آیا کرتے تھے، کسی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو مبعوث فرمائے تو تمام عالموں کی طرف آپ کو مبعوث فرمائے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور کی رسالت تمام عالموں اور تمام مخلوقات کے لیے. حضور فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ کو مانتی بھی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جن اور انسانوں کے. صرف کچھ انسان اور کچھ جن ایسے ہیں جو حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق ہو، سب جانتی ہے کہ حضور اللہ کے نبی، اور حضور سب کی طرف رسول بن کر کے آئے ہیں، ساری کائنات کی طرف اور تمام مخلوقات کی طرف آپ اللہ کے رسول بن کر آئے. اس لیے آپ کی شریعت عامہ ہے، آپ کی رسالت عامہ ہے جو تمام عالموں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے ہے. اس لیے اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، اس لیے اب جو انبیاء حیات میں بھی ہے اب انہیں بھی حضور کی شریعت ہی پر عمل کرنا. خضر علیہ السلام جو اس وقت حیات ہے اور زمین پر ہے، اور الیاس علیہ السلام وہ بھی زندہ ہے اور حیات اور زمین پر ہے، ان دونوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ہمارے حضور کی شریعت پر ہی عمل کریں. اسی لیے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کی نشانی ہے اور قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے، آپ جب زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ اپنی شریعت پر نہیں بلکہ حضور کی شریعت پر عمل فرمائیں. آپ نبی ہے اور نبی ہی رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور جو تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، چاروں نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے. نہ ان کی نبوت سلب ہوئی اور نہ ہوگی، لیکن جب انہوں نے ہمارے نبی کا زمانہ پا لیا تو اب ان پر فرض ہے کہ اپنی شریعت کو چھوڑ کر ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کریں. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، نبی رہیں گے لیکن شریعت پر ہمارے آقا کی عمل کریں گے. نماز ہمارے طریقے پر پڑھے گی، روزہ ہمارے طریقے پر رکھیں گے، ہمارے ہی طریقے پر شریعت کے تمام اعمال کو انجام دیں. اسی لیے خضر علیہ السلام بھی اب جو ہے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اب انہیں بھی جو کرنا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. لہٰذا یہ شریعت، کیونکہ یہ جو دین ہے مصطفیٰ جان، کیونکہ اگلے انبیاء علیہ السلام کے جو دین تھے وہ کامل نہیں تھے، ان کی شریعتیں مکمل نہیں تھی. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا. اور جب یہ دین مکمل ہوا، یہ شریعت مکمل ہو گئی، تو یہ وہ دین ہے کہ جو شریعت اور طریقت دونوں کا جامع. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سب کو اللہ نے اعتدال کے ساتھ جمع فرما دیا. دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے ہاں اگر شریعت غالب ہوتی تو طریقت جو ہے تو اس پر غلبہ نہیں ہوتا، کسی کے یہاں طریقت کا غلبہ ہوتا تو شریعت کا اتنا نہیں رہ پاتا. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ دین ہے کہ شریعت اپنی جگہ ہے، طریقت اپنی جگہ ہے، دونوں کا یہ سنگم ہے، دونوں کا یہاں پر ملاپ ہو جاتا ہے. اسی لیے اب خضر علیہ السلام الگ سے اپنے باطنی علوم پر عمل نہیں کر سکتے، اب جو کرنا ہے وہ شریعت محمدی کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک تعالی وسلم کی شریعت مبارک. لہٰذا ایک چیز اور یہاں پر سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ آپ نے کہا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والے پائیں گے. صاحب رسول بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ جو کہا تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلبی توفیق کے لیے یا تبرک کے طور پر، یا انہیں معلوم تھا کہ یہ کام بہت سخت اور مشکل ہے، بالخصوص ایسے امور میں کہ جہاں پر فساد کا ظہور ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کو خاموش رہنا اور زیادہ سخت تھا. اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی امداد کو ضروری سمجھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے، اتنا تو آپ کو بھی پتا تھا کہ خضر علیہ السلام کے پاس علم باطن ہے اور یقیناً وہ جو کام کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ شریعت کے خلاف مجھ کو نظر آئے. لہٰذا بس اس وقت پر صبر کرنا سب سے بڑی بات، اس وقت پر استقامت دکھانا بڑی بات ہے. اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا انشاءاللہ صابر، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائے. آپ نے اللہ سے مدد چاہی کہ مولا اس وقت پر مجھ کو صبر عطا فرما دے تاکہ میں صبر کر سکوں اور میں جو شرط خضر السلام نے رکھی ہے میں اس کو عمل پیرا ہو سکوں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ ہے یہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام
جس وقت آپ کو ذبح کیا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا آپ سے کہ اے بیٹا تیری مرضی کیا ہے اس معاملے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، اس پر تیری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ یا ابت افعل تؤمر، اے میرے والد آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے نا آپ کو فوراً کر گزر۔ رہی بات میری ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والا ہو۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے اس علم کو سیکھنے کی شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ خاموش رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ستجدونی انشاء اللہ صابر، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائے۔ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے، اور آپ نے صبر کر کے بھی دکھایا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، لیکن باوجود اس کے آپ سے صبر نہیں ہو سکا، اور آپ نے تینوں مقام پر خضر علیہ السلام کو ٹوک دیا، ان سے سوال کر لیا، اور وہ جو شرط تھی اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام طالب علم کی حیثیت سے خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور طالب علموں کی فطرت ہے کہ وہ جب تک اپنے استاد سے کسی بات کو مکمل طور پر سمجھ نہ لے اور انہیں اطمینان نہ ہو جائے وہ سوال پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس وقت مقام تسلیم و تفویض میں تھے، اس لیے ان پر صبر ضروری تھا، لہٰذا دونوں ہی حضرات اپنی اپنی جگہ پر حق پر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جگہ پر حق پر ہے کیونکہ طالب علم کی حیثیت سے آئے، اور طالب علم کی کام ہی یہی ہے کہ وہ اس وقت تک استاد سے پوچھ لے جب تک اسے اطمینان نہ ہو جائے، لہٰذا آپ نے اسی پر عمل کیا، آپ بھی غلط نہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ آپ مقام تفویض میں تھے اس لیے آپ پر صبر کرنا لازم تھا، کیونکہ رب کا حکم تھا، رب کی طرف سے یہ امر تھا، اس لیے آپ نے صبر کر کے بھی دکھایا۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام غیرت و وحدت میں تھے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام حکم صبر کے مقام پر، اسی لیے انہوں نے جو اپنے مقام کا حق ادا کیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدونی انشاء اللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائے۔ اب فرق دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام نے صابرین کہا جو کہ جمع ہے، یعنی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تنہا کہا صابرا کہ مجھ کو صبر کرنے والا پائے گے۔ تو یہاں پر صاحب تفسیر بیان تصوف کا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو صابرین کی جماعت میں شامل کیا، اپنے آپ کو صابرین کے زمرے میں شامل کیا، آپ نے صابرین کا دامن تھاما، ان کا وسیلہ پکڑا، اس لیے اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اپنے آپ کو صابر کہا، آپ نے اپنے آپ کو صابروں کے زمرے میں شمار نہ کیا، آپ نے صابرین کا وسیلہ نہ پکڑا، اس لیے آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ والوں کا دامن تھامنا، ان کا وسیلہ پکڑنے سے انسان ہر طرح کی مصیبتوں سے بچ جایا کرتا ہے، اور جو اپنے بزرگوں کا وسیلہ چھوڑ دیتا ہے پھر وہ پریشانیوں میں آ جاتا ہے اور امتلا اور آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے تنہا اپنا ذکر کیا کہ میں صابر رہوں گا، لہٰذا آپ ابتلا کی منزل میں آ گئے، آزمائش میں آ گئے، صبر نہیں کر پائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب صابرین میں سے کہا اور صابرین کی جماعت کا وسیلہ پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے تعویلات نجمیہ میں ہے کہ مرید پر لازم ہے کہ شیخ کے کسی فعل و قول بلکہ ان کی جملہ حرکات و سکنات میں کسی شے پر معترض نہ ہو،
اعتراض نہ کرے، بلکہ ان کے ہر معاملہ میں پختہ اعتقاد رکھے۔ اگر ان سے کوئی عمل غیر شرع عقلاً ناپسندیدہ دیکھے تو ان پر اعتراض ہرگز نہ کرے اور نہ ہی ان سے بدگمانی کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس معاملے میں میری ہی عقل کا قصور، میرے علم کا قصور۔ لہٰذا ایک طالب علم اپنے استاد سے اگر کوئی ایسا امر دیکھے جو بظاہر خلاف شرع نظر آئے تو جب تک اس کو اس امر کی مکمل تحقیق نہ ہو وہ اس پر اعتراض نہ کرے۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کا کوئی ایسا عمل دیکھے جو بظاہر اس کو لگتا ہے کہ یہ خلاف شرع ہے تو اس وقت تک اعتراض نہ کرے جب تک اسے خود اس امر کی، اس کام کی مکمل تحقیق نہ ہو، کیونکہ یہ کرے گا اعتراض اور کرے گا اپنا نقصان، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ اور حکمت ہوتی ہے۔ بعض انبیاء اور اولیاء کے معاملات ایسے ہوتے ہیں یا بعض علماء کبھی کبھی شاگردوں کو آزمانے کے لیے ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتا ہے لیکن شریعت ہی کے دائرے میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز شریعت میں لچک ہے، اس شریعت میں لچک ہے، کبھی ایک مسئلہ حالات کے اعتبار سے کچھ ہوتا ہے اور کبھی حالات کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ سامنے والے نے کس مسئلے پر اور کس وجہ سے عمل کیا ہے تب تک اعتراض نہ کریں۔ آج کل لوگوں کو بس ایک شوق چڑھ جاتا ہے مولویوں پر اعتراض کرنے کا، پیروں پر اعتراض کرنے کا۔ میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کئی معاملات ایسے بھی گزرے کہ حضور علیہ السلام نے کسی امر کا حکم دیا، کسی کام کا حکم دیا اور بعض صحابہ نے اعتراض کیا، لیکن صدیق اکبر نے عمل کر کے دکھایا، کہا حضور جو کہہ رہے وہی حق ہے، حضور جو فرما رہے وہی صحیح ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی صحابی کو میسر نہیں آیا۔ ایک مقام پر غالباً صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر بھی جب حضور صلح فرمانا چاہ رہے ہیں تو صحابہ نے، دیگر صحابہ نے کہا کہ ہم صلح کیوں کریں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور جو کہہ رہے وہی صحیح۔ حضور کی ہر مقام پر صدیق اکبر تائید کرتے رہے، کبھی مخالفت نہیں کی۔ حضور نے جو کہا، جیسا کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے عمل کر کے دکھایا۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ کے واقعی معراج کی تصدیق اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ کو حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے مقام صدیقیت عطا فرمایا اور آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ اے ابوبکر، یا ابوبکر انت صدیق، اے ابوبکر آج سے آپ صدیق ہو گئے، سب سے بڑے سچ کہنے والے، کیونکہ یہ وہ ہے جنہوں نے ہر معاملے میں حضور کی تصدیق فرمائی۔ تو لہٰذا ایک مرید کو اپنے پیر کی بارگاہ میں ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک طالب علم کو اپنے استاد کی بارگاہ میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا بعض اولیاء نے کبھی کبھی اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت غالباً معروف کرکی یا پھر حضرت بایود بستامی یا کوئی بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچے جو کہ آپ کے شہر سے 3 دن کی مسافت ہے۔ جہاں پہنچے آپ شرعی مسافر ہو گئے، لہٰذا جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ فلاں بزرگ آئے ہوئے، تو لوگوں کا ایک تانتا بن گیا، ملنے کے لیے لوگ دوڑے چلے آئے اور آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے لوگ دوڑ کر کے آنے لگے۔ لہٰذا آپ کو اپنے معمولات میں، اپنے معاملات میں خلل ہوتا ہوا نظر آئے۔ آپ کو عوام کی وہ بھیڑ اس وقت پسند نہیں آئی کہ میں یہاں آیا ہوں کسی اور مقصد سے، کسی اور کام سے، یا یہ میری عبادت کا وقت ہے یا میرے فلاں کام کا وقت ہے، اس وقت آ کر لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ اب بظاہر لوگوں کو بھگا بھی نہیں سکتے، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے ایک حکمت پر عمل کیا، کام کیا۔ آپ نے، چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے اپنے خادموں سے کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر کے آؤ، دن کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ۔ آپ نے کہا کھانا لے کر کے آؤ، کھانا لایا گیا، آپ نے سب کے سامنے بیٹھ کر کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ولی کامل کے بارے میں کہا جاتا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، یہ کھانا کھا رہے، یہ تو رمضان میں دن میں کھانا کھا رہے، ان کا تو روزہ بھی نہیں ہے، کیسے ولی ہے؟ لوگ وہاں سے نکل کر کے چلے گئے۔
جب لوگ چلے گئے تو مریدوں نے پوچھا، خادموں نے پوچھا، حضور یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے ان کے سامنے کھانا کھایا؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے وقت میں مجھ کو ملنے کے لیے آ گئے، اب میں ان کو بھگا بھی نہیں سکتا تھا کہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے در پر آئے ہوئے کسی کو زبان سے کہہ کر کے واپس کروں، اسے بھگا دوں، لہٰذا میں نے ان کے سامنے کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ لوگ خود ہی چلے گئے۔ رہا سوال میرے کھانے کا، تو ہم مسافر ہیں اور مسافر کو حالت سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے۔ مسافر کو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھے۔ میں نے شریعت پر عمل کیا، میں نے کوئی شریعت کے خلاف تو کیا نہیں، شریعت ہی پر عمل کیا کہ رخصت ہے تو میں نے روزہ نہیں رکھا، لہٰذا ان کے سامنے کھا لیا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ کچھ اور سمجھ کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کرنے والا شریعت ہی پر عمل کرتا ہے، لیکن سمجھنے والا کچھ اور سمجھ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے، نقصان اپنا کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تو بعض اولیاء کے معاملات ایسے ہی ہوتے، کبھی کبھی اپنے مریدوں کو بڑی اور طریقوں سے آزما لیتے، ایسے طریقوں سے آزما لیتے، کبھی کبھی ایسا امر کر گزرتے ہیں کہ جو بظاہر مرید کو لگتا ہے خلاف شرع۔ میں نے اس سے قبل بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بزرگ تھے، بہت سارے لوگ ان کی خلافت کے دعوے دار ہونے لگے کہ بھئی ہم کو ان سے خلافت مل جائے، ہم کو ان بزرگوں سے خلافت مل جانی ہی چاہیے۔ جیسے آج کل بہت ساروں کو فکر ہے کہ ہم کو جیلانی میاں خلافت دے دے، لیکن جیلانی میاں نے بھی وہی شرط رکھ دی اور کہا جب تک کوئی مجاہدہ نہیں کرے گا نا ایسی خلافت نہیں دے دوں گا، ہر کسی کو نہیں ملنے والی۔ تو لہٰذا ان بزرگوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سب خلافت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو، ایک کمرے میں سب کو بٹھایا اور آپ بھی بیٹھے۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور ایک کمرے میں داخل ہوئی، یہ بزرگ اٹھے اور اس کمرے میں چلے گئے۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ غیر عورت آئی اور یہ اس عورت کے پیچھے اس کمرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، اور ایک غیر محرم عورت کے ساتھ ایک مرد کو اس طرح بند کمرے میں ٹھہرنا حرام ہے، یہ ولی ہو نہیں سکتے، وہاں سے ایک ایک کر کے کھسکنے لگے، سب نکل گئے، ایک بس مرید بچا رہا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت اندر گئے، اس نے فوراً بالٹی بھری پانی گرم کیا اور غسل خانے میں لے جا کر کے رکھ دیا کہ حضرت جب آئیں گے تو غسل کر لیں گے۔ جب وہ بزرگ لوٹ کر کے آئے تو پوچھا اس مرید سے کہ باقی لوگ کہاں گئے؟ کہا وہ لوگ سب چلے گئے کہ کر۔ کہا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ نہیں میں نہیں گیا، میں تو اس آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ کمرے میں گئے ہیں، آپ جب لوٹ کر کے آئیں گے آپ کو اگر غسل کی حاجت ہوگی تو میں نے آپ کے لیے پانی تیار کر رکھا۔ آپ نے مسکرا کر کے کہا کہ تم میری خلافت کے حقدار، تم اس بات کے حقدار ہو کہ تم کو میرا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا جائے۔ جا کمرے میں جا کر دیکھ کوئی عورت نہیں ہے، وہ دنیا تھی جو ایک عورت کی شکل میں آئی تھی اور وہ واپس چلی گئی ہے، لہٰذا یہ لوگ کچھ اور سمجھے اور چلے گئے، لیکن تو سچا مرید ہے، تو ہی میرا جانشین اور میرا خلیفہ۔ تو بعض اوقات اس طرح سے آزمائشیں کی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی، میں نے کہا نا کہ حضرت صدیق اکبر کی آزمائش کی غار ثور میں، کیا نبی کو پتہ نہیں؟ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر جاننے والا۔ یہ نبی ہی نے تو بتایا کہ وہ جو سانپ اس غار میں تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام سے میری تعریف سن رکھی تھی کہ وہ نبی آنے والے ہیں اور ایک دن وہ ہجرت کر کے اسی غار میں آ کر کے ٹھہریں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک نبی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو خود نبی ہے، لیکن بتاؤ غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حالات 500 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، جب مبعوث ہوں گے جلوہ گر ہوں گے اور ہجرت کریں گے تو مکہ سے جب مدینہ جائیں گے تو درمیان میں غار ملے گا، غار ثور، اسی میں جا کر حضور آرام کریں گے۔ تو وہ سانپ اسی غار میں آ کر کے ٹہر گیا، کیا حضور کو پتہ نہیں؟ ارے جب عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہے تو کیا مصطفیٰ کو خبر نہیں؟ لیکن آج امتحان ہو رہا تھا صدیق اکبر کا، آج امتحان تھا وہ صدیق کے جو تو محبت کا، عشق کا۔ آپ نے تمام سراغ بند کر دیے اور اس ایک سراغ پر اپنا پیر رکھ کر کے سو گئے۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضور آ کر حضور حضرت ابوبکر صدیق کی ران پر اپنا سر دس رکھ کر آرام فرما رہے کہ نبی کو خبر نہیں ہے، لیکن آج صدیق کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈس لیے گئے، مصطفیٰ نے کوئی گھبراہٹ نہیں کی، حضور نے کوئی لا علمی کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ مجھے خبر نہیں صدیق معاف کر دو، بلکہ حضور نے کہا صدیق بتاؤ کہاں ڈسے گئے؟ اپنا لعاب دہن لگایا اور معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا یہ صاحب 500 برس سے میری زیارت کے انتظار میں تھا۔ تو مصطفیٰ کو خبر ہے لیکن امتحان صدیق کا ہو رہا ہے۔
مصطفیٰ جانتے ہیں کہ علی نے ابھی نماز اثر نہیں پڑھی ہے، لیکن پھر بھی حضور حضرت علی کی ران پر اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کو پتا ہے، اور حضور کی شریعت میں علماء فرماتے ہیں، بڑا اہم نقطہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس نبی کی شریعت میں عصر سے مغرب کے درمیان سونا مکروہ ہے، وہ نبی بھلا کیسے سو سکتا ہے؟ جس نبی کی شریعت خود یہ کہتی ہو کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، بڑا مختصر اور کم ہوتا ہے، اس وقت میں نہ سویا جائے، سونا صرف مکروہ، کہ سو بھی جائے تو حرج نہیں ہے، صرف مکروہ ہے۔ لیکن نبی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک مکروہ عمل بھی نہیں کرتا، ایک ہلکا درجے کا کوئی فعل منافی بھی نبی نہیں کرتا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضور سو گئے؟ فرمایا حضور سو نہیں رہے تھے، بلکہ حضرت علی کا امتحان لے رہے تھے، آنکھیں بند تھی، لوگ سمجھ رہے سو رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ آنکھیں بند ہے، وہ جاگ رہے ہیں، اور خبر ہے کہ آج علی جو ہے تو کیا معاملہ کرتے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، جب حضور جاگے تو حضور نے سورج کو اشارہ کیا، سورج پلٹ کر کے آ گیا۔ مولا علی نے بتا دیا کہ نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کی تعظیم پہلے ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس طرح سے امتحانات لیے جاتے ہیں اور لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ آج کل اگر کوئی پیر اگر مریدوں کا ایسے امتحان لینا شروع کر دینا تو لوگ تو بھاگنا شروع کر دیں گے۔ آج کل کے مریدوں نے پیر کو بھی پیجامے میں پہننا سمجھ لیا، پیر نے ذرا انگلی کیا پکڑا دی، یہ سر پر چڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیروں کے سامنے اپنی ضد بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس میرے گھر کو چلو، میرا فلاں کام کر دو، میرا تو یہ ہو ہی جانا چاہیے، میرا وہ ہو ہی جانا چاہیے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں کسی پیر کو کہنے؟ ہاں ہم عرضی پیش کر سکتے ہیں، وہ کرم ان کا ہوگا تو وہ جو چاہیں گے کر دیں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم زبردستی ان پہ کریں، کیونکہ آج کل بہت سے مرید ایسے جو پیروں کو آزماتے ہیں۔ جب جا کے مرید پہلے دیکھتے کہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، پیر صاحب نماز پڑھ رہے کہ نہیں، پیر صاحب کھلا کام کر رہے کہ نہیں، پیر صاحب یہ کرتے کہ نہیں، تہجد پڑھتے کہ نہیں، شراب چاشت پڑھتے کہ نہیں۔ آج کل مرید پیر کو آزماتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پیر مریدوں کو آزماتا تھا، اور جب وہ مرید ہونے کے قابل ہوتا جب اس کو مرید کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ہر کسی کو مرید نہیں کرتے تھے، پہلے امتحان لیتے تھے، اور جو امتحان میں کامیاب ہوتا اس کو اپنے ہاتھ پر مرید کرتے تھے۔ یہ آج کل تو بیعت تبرک چلی ہے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، کلیوگ آ گیا ہے، لہٰذا اس لیے اب پیران عظام بھی بیعت کر لیتے ہیں، تو لہٰذا آج کل مرید پیروں کا امتحان لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جیلانی میاں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، حضرت جو ہے تو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، آتے تو گھر میں ہی رہتے، وہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اعتراض کرنے سے پہلے علم سیکھو، علم پڑھو۔ کسی بزرگ پر، کسی آل رسول پر اعتراض کرنے سے پہلے شریعت کا علم حاصل کرو، ورنہ تمہارا یہ اعتراض کل قیامت کے دن بڑا بھاری پڑے گا، بڑا بھاری پڑنے والا ہے۔ اس لیے کہ جس نے کہا تھا کہ ایک آل رسول سے یہ کہا تھا کہ تمہارے جو ہے تو آل رسول ہونے کی سند کیا ہے، اسے تو دنیا میں خواب میں دکھا دیا کہ تیرے امتی ہونے کا ثبوت کیا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے کسی آل رسول پر اور کسی ولی کامل پر اعتراض کرنے سے پہلے شریعت کا علم پڑھو۔ ارے وہ اگر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے تو سن لو اس کی وجہ، آج میں بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ وہ مسافر ہے، اور مسافر پر لازم نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے تو جماعت کے ساتھ جو ہے تو پڑھے، یا جو ہے تو چار رکعت میں ہے جماعت جو ہے وہ اس کو پوری پڑھے۔ مسافر کو رخصت ہے، وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے۔ اگر جماعت ملتی ہے تو پڑھ لے، نہ ملتی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس سے شریعت مواخذہ نہیں کرتی، شریعت اس سے سوال نہیں کرتی، تم کیوں سوال کرتے ہیں؟ تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے؟ شریعت نے اعتراض نہیں کیا، شریعت نے ان کو اجازت دی کہ مسافر پر جو ہے تو یہ لازم نہیں ہے، بلکہ اسے رخصت ہے، اسے اجازت ہے۔ اور جیلانی میں نے بارہا کہا ہے کہ میں اس لیے بھی نہیں جاتا ہوں کہ وہاں لوگ ملاقات کرنے والے زیادہ آ جاتے اور مسجد کا ادب برقرار نہیں رہ پاتا، اور یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اور مسجد تو چھوڑ دو، باہر بھی دیکھ لو، صرف جب وہ آ جاتے ہیں ملنے والوں کی بھیڑ ایسی لگتی ہے، اور لوگ جو ہے مسافے کے لیے جو ہے تو اتنی واویلا کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں کہ اگر وہ معاملہ مسجد میں ہو تو مسجد کا ادب برقرار نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے یہ کہا کہ مسجد کا ادب برقرار رہے، اس لیے بھی آپ جو ہے تو نہیں آ پاتے، اور لوگ جو ہے تو خامخواہ کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے علم حاصل کرو،
پہلے جان لو کہ تم جو اعتراض کرنے جا رہے ہو اس کی ضرب کہاں پڑی، کہیں پلٹ کر تم پر نہ وار پڑ جائے۔ تو اللہ والے کبھی کبھی امتحان بھی لیتے ہیں، آزماتے بھی ہیں، تو بظاہر ان کا کوئی عمل آپ کو خلاف شرع نظر آتا ہے کہ یہ کام تو خلاف شرع ہو رہا ہے، لیکن وہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ ہماری سمجھ کا فطور ہوتا ہے، ہمارے علم میں اگلا مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت کبھی کبھی حالات کے اعتبار سے مسائل بدل جاتے ہیں اور ہم ایک ہی مسئلے کو لے کر کے گھومتے پھرتے، ارے بس مسئلہ تو ایسا ہی ہے، لیکن ہم اس کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے، اس کا دوسرا پہلو ہمارے علم میں ہے ہی نہیں اور ہم اعتراض کر دیتے کسی عالم پر، کسی ولی پر، کسی پیر پر۔ لہٰذا اعتراض کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد جا کر کے اعتراض کرو۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ مرید اور شاگرد پر لازم ہے کہ استاد اور شیخ کے کسی معاملے پر لب کشائی نہ کرے جب تک وہ خود نہ بتائے، جب تک وہ خود کوئی معاملے کے بارے میں تفصیل نہ بتائے، ان سے سوالات پوچھ کر اپنے لیے مشکلیں مت بڑھاؤ۔ بنی اسرائیل کی طرح خاموش رہو، دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم، جن کے بارے میں قصے بڑے مشہور ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ایک مرتبہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کوئی کام کر رہے، آپ اس وقت زرہ بنا رہے ہیں، لوہے کی زرہ بنا رہے تھے، جو کہ ایک جنگی ہتھیار ہے، ڈھال ہے۔ جب سامنے والا کی تلوار چاہتا ہے اس کو روکنے کے لیے ڈھال جو ہوتی ہے تو اس کو زرہ بولتے ہیں۔ تو آپ وہ بنا رہے تھے، حضرت لقمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اس وقت اس سے پہلے وہ چیز نہیں تھی، پہلی بار دیکھ رہے تھے کوئی نئی چیز بنتے ہوئے۔ لیکن آپ کے دل میں بار بار خیال آیا کہ میں سوال پوچھوں، لیکن آپ حکیم تھے، حکمت والے تھے، آپ خاموش رہے کہ نہیں ابھی خاموش رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، اور آپ نے خاموشی اختیار کی، ادب سے بیٹھ کر کے دیکھتے رہے پورے معاملے کو۔ جب وہ زرہ بن کر تیار ہو گئی، حضرت داؤد السلام نے اسے پہنا اور کہا کہ یہ کتنا اچھا جنگی ہتھیار ہے، جنگی سامان ہے، زرہ۔ لہٰذا آپ نے خود ہی بتا دی، آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور داؤد السلام نے خود ہی بتا دیا کہ یہ چیز کیا ہے۔ اور بعض فرماتے کہ 1 سال تک حضرت لقمان جو ہے تو اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے، لیکن آپ نے سوال نہیں کیا کہ یہ ہے کہ، اور 1 سال کے بعد آپ کو پتہ چلا۔ تو یہ ہے کہ انسان صبر بھی کرے، ہر چیز کی ٹو میں نہ لگا رہے، ہر کسی کے پیچھے بھی نہ پڑا رہے۔ آج کل تو اماموں کے پیچھے ہی پڑے جاتے، کیا کر رہے، کہاں جا رہے، کیا کھا رہے، کیا پی رہے، بس پڑے رہے۔ یاد رکھو کسی کے بھی عیب، چاہے اماموں کوئی بھی انسان، آپ صبر کرو، جس کا معاملہ ہوا اللہ ظاہر کر دے گا۔ ارے ہم کون ہوتے کسی کے اعمال کو تولنے والے؟ حضرت مولانا روم نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج کل لوگ جو ہے تو اعمال لوگوں کے تولنے کے لیے نکل چکے ہیں، جبکہ اس کا ترازو تو کہیں اور ہے، اس کا ترازو تو میدان محشر میں ہے۔ اللہ کل قیامت میں لوگوں کے اعمال تولے گا، تم کیوں یہاں پر اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، صبر کرو، جس کا معاملہ ہوا اللہ ظاہر کر دے گا، چاہے گا دنیا میں رسوا کرے گا، چاہے تو آخرت میں رسوا کر دے گا، تم کیوں کسی کے پیچھے پڑے رہتے؟ لہٰذا خاموشی انسان جو تو اختیار کر کے رکھے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ خاموشی 2 قسم کی ہے، ایک غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے کلام سے خاموش رہنا، اور ایک ہے کونین کی باتوں سے کو جو ہے تو قلب پر نہ آنے دینا۔ فرماتے ہیں کہ کسی کی صرف زبان خاموش ہو اور قلب خاموش نہ ہو تو اس کے گناہ ہلکے ہوتے ہیں، اور جس کا دل خاموش ہو اور اس کی زبان خاموش نہ ہو تو اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور جس کی زبان اور قلب دونوں خاموش ہو تو اسے اسرار الہی یعنی غیب کی باتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اور جس کا نہ دل خاموش ہو نہ اس کی زبان خاموش ہو، ایسا انسان شیطان کا کھلونا ہے، ایسا انسان۔ لہٰذا صبر کرنا چاہیے، اور خاموشی کو عبادت بھی کہا گیا ہے۔ اور بعض اوقات کبھی کبھی کوئی بیوقوف انسان عقل مندوں کی مجلس میں خاموش رہنے کے سبب عقل مندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی عقل مند انسان کہیں پر بے وجہ بول کر کے ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ خاموشی بھی اختیار کرے، صبر کرے، اور دیکھے کہ آگے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے، آج بھی 3 مسئلے جو ہے تو سماعت کریں۔
مقتدی، پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ امام جو تو سلام کس طرح سے پھیرے، اور مقتدی، لہذا جب مقتدی سلام پھیرے تو اگر جماعت میں ہے، مقتدی ہے، تو جب وہ سلام پھیرے تو اگر وہ امام کے داہنی طرف ہے تو سلام میں وہ امام کی نیت کرے جب اس طرف سلام پھیرے، اور اس طرف کے مقتدی، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو اس طرف کے مقتدیوں کا اور اس طرف کے فرشتے کا تصور کرے، اور جو بائیں طرف کے وہ بھی ایسا ہی کرے۔ لہٰذا منفرد، اگر اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز پڑھنے میں جب سلام پھیرے گا تو صرف فرشتے کی نیت کرے، جب سیدھی طرف سلام پھیرے تو داہنے فرشتے کا، اور بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں فرشتے کا خیال کرے کہ اس کو سلام کرتا ہے نا، کیونکہ سلام جو ہے ایک طرح کی دعا میں نے کہا اور اللہ کا کلام، لہٰذا فرمایا گیا السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سلام۔ اب چونکہ یہاں نمازی جب نماز سے باہر آ رہا ہے تو اسے سلام کے ذریعے باہر آنا ہے، دونوں چیزیں، چاہے سلام کر کے یا کلام کر کے، لیکن سنت کیا ہے، واجب ضروری کیا ہے کہ سلام کر کے جو ہے تو وہ نماز سے باہر ہے۔ اب جب سلام کرنا ہے تو کس کو کرے، تو کہا کہ فرشتے کو سلام کرے، اگر تنہا ہے، اکیلا ہے تو فرشتے کی نیت کرے کہ اس فرشتے کو سلام کرتا ہوں، اس فرشتے کو سلام کرتا ہوں، اور پھر سلام کر کے اپنی نماز سے باہر آ جائے۔ اب ایک مسئلہ کہ سلام پھیرنے میں جو چہرہ، سلام کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے۔ بعض لوگ جب سلام پھیرتے نا تو قاعدہ میں یہاں سے شروع کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم وہاں سے کھینچ کے لاتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ غلط طریقہ، خلاف سنت ہے، کیونکہ سلام ہم کس کو کر رہے ہیں، فرشتے کو کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کو سلام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی شخص ہمارے سامنے سے آ رہا ہے، پیر ہے، استاد ہے، ماں باپ ہے، کوئی بھی، کوئی مسلمان ہے جو آ رہا ہے، اب اس کو سلام کرنا ہے تو اس کو دیکھ کر سلام کریں گے نا، کیا ادھر ادھر دیکھ کے اس کو سلام کریں گے؟ جس کو سلام کرنا ہے اس کی طرف دیکھ کر اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ یہاں جس کو سلام کرنا ہے پہلے اس کی طرف رخ کیا جائے، پہلے چہرہ پھیر لیا جائے، اور پھر یہاں سے شروع کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہیں پر ختم کرو۔ جب ادھر سلام پھیرو تو ادھر پورا چہرہ لانے کے بعد کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر جو تو وہیں پر اس کو ختم کرو۔ یہاں سے یہاں اور وہاں سے یہاں تک کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ صرف چہرہ گھمانا ہے، صرف سر کو گھمانا ہے تاکہ ادھر کا رخ اس سائڈ والے کو نظر آئے، پیچھے والے کو، اور یہ رخ ادھر والے کو نظر آئے۔ بعض لوگ کاندھا بھی گھما دیتے، سینہ بھی گھما دیتے پورا پورا۔ یہ چمک نکالنے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں، نماز پڑھ رہے ہیں تو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ سینے کو نہیں گھمانا ہے، کاندھے کو حرکت نہیں دینی ہے، صرف سر گھمانا ہے، کہ اتنا گھمانا ہے کہ دایاں رخسار پیچھے والے کو جب بائیں طرف گھمائے تو بائیں رخسار پیچھے والے کو نظر آ جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے سلام پھیرنے کا، اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خیر کی توفیق تک میں دوران غلطی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔